بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، موسم سرما کی آمد ہے اور ہر گھر میں ہر عمر کا فرد خشک کھانسی کے سبب گلے کی خراش، بلغمی کھانسی، نزلہ زکام اور بخار میں مبتلا نظر آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ خشک موسم میں سب سے زیادہ تکلیف دہ شکایت کھانسی کی ہوتی ہے، جس سے ہر کوئی جلد از جلد جان چھڑانا چاہتا ہے۔ خاص طور پر بچوں میں یہ کھانسی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اکثر بہنیں یہ سوال کرتی رہتی ہیں کہ کوئی ایسا نسخہ بتایا جائے جس سے کھانسی سے نجات حاصل ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس کے استعمال سے انشاءاللہ ہر طرح کی کھانسی سے نجات حاصل ہوگی۔ اس نسخے کو چھوٹے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کھانس کر برا حال ہے اور کھانسی سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی تو آپ ہمارا یہ آزمودہ نسخہ ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ خود بھی یہ نسخہ استعمال کریں اور اپنے بچوں کو بھی ضرور استعمال کروائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ نسخہ آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ ہم آپ کے لیے جو نسخہ لائے ہیں یہ کوئی عام نسخہ نہیں ہے، بلکہ یہ نسخہ مستند ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے، جو کہ ایک معروف حکیم صاحب کا بتلایا ہوا نسخہ ہے۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو عام ویڈیو سمجھ کر مس نہیں کرنا اور اس نسخے کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ ہم آپ کو کھانسی کا یہ خاص اور آزمودہ نسخہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو کھانسی کی وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ موجودہ موسم میں خشک کھانسی عام طور پر وائرل ہوتی ہے۔ یہ کھانسی زیادہ تر موسم کے بدلنے کے دوران متاثر کرتی ہے، جبکہ اس کی دیگر وجوہات خشک ہوا میں سانس لینا، نزلہ اور زکام یا کسی قسم کی الرجی جیسے کہ ڈسٹ الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ موسم سرما میں خشک ہواؤں کے سبب گلے میں آنے والی خراشیں اور کھانسی سے نجات کے لیے تمام تر کوششیں کی جاتی رہتی ہیں، اور اکثر لوگ سیرپ اور گولیوں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ان ادویات سے افاقہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ خشک کھانسی باقی شکایات کے مقابلے میں سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کمر اور پسلیوں میں بھی درد اٹھنے لگتا ہے، جبکہ کھانسی کی شدت کے سبب سر درد عام بات ہے۔ دوستو، یہ تھی چند وجوہات اور علامات جو کہ کھانسی کی وجہ سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یاد رہے کہ کھانسی چاہے خشک ہو یا تر ہو، جس بھی قسم کی کھانسی ہو، یہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور گھر میں کسی ایک فرد کو بھی کھانسی ہو تو پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ خاص طور پر جن بچوں کو یا بڑوں کو رات کے وقت کھانسی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے گھر کے تمام لوگوں کی نیند بھی خراب ہوتی ہے اور گھر کے لوگ ایسے مریض سے تنگ آ جاتے ہیں۔ دوستو، چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے نسخے کی جانب۔ یہ نسخہ ایسا کارآمد نسخہ ہے جو دمے جیسے مریضوں کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ یاد رہے کہ دمے کے مریضوں کو سانس کے مسئلے کے ساتھ ساتھ کھانسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے دمے کے مریض بھی اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ کھانسی چاہے جیسی بھی ہو، یہ نسخہ ہر طرح کی کھانسی میں مفید ہوگا۔ بچوں کو بھی یہ نسخہ دیں اور بڑے بھی اس نسخے کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ان حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے انگلینڈ جیسے ٹھنڈے موسم میں اپنے مریضوں کو یہ نسخہ بتایا ہے اور ان مریضوں کو اس نسخے کے استعمال سے فائدہ ہوا ہے۔ اسی لیے آپ سے ویڈیو کے آغاز میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ نسخہ آزمودہ نسخہ ہے اور مریضوں کا آزمایا ہوا ہے، لہٰذا آپ نے بھی اس نسخے کو ضرور آزمانا ہے۔ سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں جان لیجئے جو کہ آپ کو یہ نسخہ تیار کرنے کے لیے درکار ہوں گی۔ اس نسخے کے لیے آپ کو کلونجی چاہیے ہوگی، ثابت ہلدی چاہیے ہوگی، دیسی اجوائن چاہیے ہوگی اور ملیٹھی چاہیے ہوگی۔ بس یہ چار چیزیں آپ کو اس نسخے کے لیے چاہیے ہوں گی۔ 50 گرام یہ چاروں چیزیں لے لیں اور ان کو اچھی طرح سے خشک کرنے کے بعد پیس لیں، اور پیسنے کے بعد ان کو باریک کپڑے سے چھان لیں، اور آپ کے پاس یہ صفوف تیار ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ صفوف استعمال کیسے کرنا ہے؟ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس صفوف کو شہد میں ملا کر استعمال کیا جائے۔ بچوں کو کھانسی ہے تو شہد میں یہ صفوف ملا کر ان کو چٹایا جائے۔ ہر 2 یا 3 گھنٹے بعد بچوں کو شہد میں یہ صفوف ملا کر دیں، انشاءاللہ ہر طرح کی کھانسی سے افاقہ ہوگا۔ بڑے بھی اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں، بچوں کو تھوڑی کم مقدار میں استعمال کروائیں اور بڑے اس کی تھوڑی زیادہ مقدار استعمال کریں۔ دوستو، یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے جو ہم بڑی مشکل سے تلاش کر کے آپ کے لیے لائے ہیں۔ یقین جانیے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا نتیجہ خود ہی دیکھنے کو ملے گا، اور آپ کمنٹس کر کے ہمیں اس بارے میں ضرور بتائیں گے کہ ہمارے اس نسخے نے کام کیا ہے یا نہیں۔ خود بھی اس نسخے کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی یہ نسخہ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس نسخے سے استفادہ کریں۔
دوستو یاد رہے کہ یہ موسم ہی ایسا ہے کہ جس میں کھانسی ہوتی ہے، اس لیے اس موسم میں خشک کھانسی سے پریشان ہونے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ قدرتی طریقوں کو اپنا کر اس کا علاج گھر میں کر لیا جائے۔ مذکورہ نسخے کے علاوہ یہاں آپ کے لیے چند مزید تجاویز بھی بتا دیتے ہیں جن کے ذریعے آپ کھانسی سے وقتی نجات پا سکتے ہیں۔ ماہرین کی بتلائی ہوئی یہ تجاویز ملاحظہ فرما لیجیے۔ ماہرین کے مطابق خشک کھانسی پر قابو پانے اور گلے کی خراش میں آرام کے لیے نمک ملے نیم گرم پانی سے غرارے کرنا بے حد معاون ثابت ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی میں ڈسپرین بھی ملائی جا سکتی ہے۔ یہ عمل دن میں 3 سے 4 بار ضرور دہرائیں، اس سے کھانسی میں افاقہ ہوگا۔ کھانسی سے نجات کے لیے ابلتے ہوئے پانی سے بھاپ لینا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، لہٰذا کھانسی کی صورت میں رات کو سونے سے قبل بھاپ ضرور لیں۔ خشک کھانسی سے نجات کے لیے بار بار پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ نیم گرم مشروبات کا استعمال کرتے رہیں، اس سے بھی کھانسی میں افاقہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ گھر کے کچن میں موجود گرم مسالہ جات میں اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی سیپٹک خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ گلے کی خراش اور کھانسی میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ان گرم مسالہ جات کو چائے کے ذریعے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، یعنی قہوے میں گرم مسالہ شامل کر لیا جائے۔ دوستو اس کے علاوہ دن میں 3 بار 2 چمچ شہد میں 4 دانے پیسی ہوئی کالی مرچ ملا کر چاٹیں تو گلے کی خراش اور کھانسی میں آرام آتا ہے۔ اس کے علاوہ 1 پیالی انگور کا رس لیں اور اب اس میں 1 چمچ شہد ملا کر پئیں۔ ماہرین کے مطابق یہ کھانسی کا مؤثر ترین علاج قرار دیا جاتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ باداموں کی 6-7 گریاں رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح چھلکا اتار کر چینی اور مکھن کے ساتھ پیس لیں اور ایک مرکب بنا کر کھا لیں۔ یہ بھی خشک کھانسی کے لیے آزمودہ ہے۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ تھوڑی سی مقدار میں ملیٹھی کھا لی جائے تو اس سے کھانسی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، اور کچا امرود کھانے سے بھی خشک کھانسی میں آرام آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچے امرود کو چولہے پر بھون کر نمک لگا کر کھا لیا جائے تو کھانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔